کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے. ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی, جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے, اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے. اگر ہم احتیاط کریں گے, اگر ہم ایس او پیز پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو مینج کر لیں گے. امیر ترین ملک بھی یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ لاک ڈاؤن ایک ملک زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا. یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے, یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہنیں. پاکستان میں وبا جولائی کے آخر یا اگست میں انتہا پر پہنچے گی. قوم کے لیے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے پھر خبردار کر دیا, لاک ڈاؤن سے پاکستان میں لوگ بہت مشکل سے وقت گزار رہے ہیں, احتیاط کریں, ماسک پہنیں. منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کی آج نیب لاہور میں پیشی. صدر نون لیگ کی پیشی کے موقع پر کارکنوں کو بھی کال دی جائے گی. ادھر ذرائع کے مطابق نیب نے منی لانڈرنگ انکوائری میں شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف اور بھتیجی عاصمہ ڈار کو بھی شامل تفتیش کر لیا. عوام کی مشکل کا 10واں روز. ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران بدستور جاری. آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی ہٹ دھرمی برقرار. ادھر اوگرا اور وزارت پیٹرولیم نے ذمہ داری عوام پر ڈال دی. پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی ابتدائی رپورٹ تیار ہے. پاکستان سٹیل کے ملازمین کی قسمت کا فیصلہ آج متوقع. وفاقی کابینہ آج سٹیل ملز کے 9,350 ملازمین کی برطرفی یا ملازمت پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کرے گی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 3 جون کو پاکستان سٹیل کے ملازمین کو فارغ کرنے کی سفارش کی تھی. ادھر سپریم کورٹ میں سٹیل ملز کیس کی آج ہونے والی سماعت مؤخر ہو گئے. وفاق اور سندھ کے درمیان انتظامی امور پر مسائل. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کو مزید 2 خطوط ارسال کر دیے. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 90 روز میں بلانے کا مطالبہ کیا. کہا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ سال میں کم از کم 4 بار مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں. ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں نے رنگ جما دیا. اسلام آباد میں موسلا دھار بارش. فیصل آباد, گجرانوالہ, سگودا میں بادل برس پڑے. سانگلہ ہل, ماناوالا, پنڈ دادن خان میں بھی بارش. لاہور میں گرد آلود ہواؤں کا راج. موسم خوشگوار ہو گیا. وبا روز بروز بدتر ہوتی جا رہی ہے. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا. سربراہ WHO ٹیڈروس آدھرم نے کہا کہ تمام ممالک کو وبا کے خاتمے کی کوششیں ترک نہیں کرنی چاہیے. ادھر ورلڈ بینک کے صدر ڈیوڈ ملپاس نے عالمی معیشت بھی 5.2% تک سکڑنے کا امکان ظاہر کر دیا. کہا گراوٹ 150 سالوں میں کسی بھی دور سے زیادہ ہوگی. بحران لاکھوں افراد کو انتہائی غربت میں دھکیل دے گا. احسان مانی کو ICC کا چیئرمین بننے کی پیشکش. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیئرمین کے انتخاب کا طریقہ کار 10 جون کو طے کیا جائے گا. ICC کے اہم ارکان کا PCB کے چیئرمین پر نیا عہدہ سنبھالنے پر زور. مالی معاملات اور اندرونی اختلافات ختم کروانے کے لیے احسان مانی سے امیدیں لگا لی. احسان مانی اس سے قبل ICC کے صدر رہ چکے. کرکٹ کے ویران میدانوں میں بہار آنے لگی. ویسٹ انڈیز کی ٹیم انگلینڈ سے سیریز کے لیے مانچسٹر روانہ. کیریبین ٹیم اور سٹاف 3 ہفتے کے لیے اولڈ ٹریفرڈ میں قرنطینہ ہوں گے. دورے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 3 ٹیسٹ کھیلے گی. پہلا میچ 8 جولائی سے شروع ہوگا. اور چین میں جگمگ کرتے ڈرونز نے دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیا. چینی صوبے ہربن میں منفرد شو میں LED لائٹ سے مزین 1000 ریموٹ کنٹرول ڈرونز ایک ساتھ اڑے تو ہر سو روشنیاں بکھر گئیں. میں مافیا کو لگام دے گا, پاکستان میں مافیا کا خاتمہ کرے گا. یہ شوگر انکوائری رپورٹ آئی
اس میں اس رپورٹ کو پبلک کر دی گئی, ذمہ داروں کا تعین ہوا, ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا, ان سے اب ریکوری ہوگی. اور میں اپنے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے بجلی کے حوالے سے جو منصوبے تھے اس کی عمران خان نے انکوائری کی, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں, آپ مہنگی بجلی استعمال کرتے تھے, آپ کے اوپر بوجھ بڑھتا جاتا تھا, لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے. عمران خان نے اس کی انکوائری کی. اب آگے جا کے ایسے اس میں نظام کے اندر درستگی ہوگی کہ آپ کے بل کم آئیں گے. چینی کے حوالے سے یہ اقدامات کا فیصلہ 3 حوالوں سے ہوا. پہلا یہ کہ کس طرح عرصہ دراز سے یہ حکمران طبقہ اپنے شوگر ملوں کو سبسڈی دیتا آ رہا ہے تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کا پیسہ اس شوگر مافیا کو دیا جاتا ہے. سبسڈی جب ملتی ہے تو یہ پاکستانی قوم کا ہی سرکار کا پیسہ ہوتا ہے جو کہ ان کے شوگر ملوں کے لیے چلا جاتا ہے. پھر چینی مہنگی ہوتی ہے, اس کا بوجھ بھی آپ برداشت کرتے ہیں اور مہنگی چینی خریدتے ہیں. اس انکوائری رپورٹ اس کو پبلک کرنے اور سزائیں دینے کے بعد ہوگا کیا کہ ان لوگوں سے ریکوری ہوگی, ان کو سزائیں ملے گی, مستقبل کے لیے نظام کی درستگی ہوگی کہ کبھی بھی پاکستانی قوم کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے. چند خاندانوں کے لیے, چند خاندانوں کے عیش و عشرت کے لیے پاکستانی قوم ایندھن نہ بنے. اور یہ فیصلہ پاکستان میں صرف ایک بندہ کر سکتا تھا, اس کا نام ہے عمران خان. اور پاکستان کے مضبوط ترین مافیا کو عمران خان نے ہاتھ ڈال دیا اور یہ انکوائری کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم کی جو امیدیں ہیں ان سے, کیونکہ ان کے کوئی اپنی ذاتی مفادات نہیں ہیں, ان کے مفادات ہیں. مراد علی شاہ خدمت کر رہا تھا, سبسڈی دے رہا تھا, سندھ کے عوام کا پیسہ دے رہا تھا زرداری کی شوگر مل کو. دوسرا جو آج اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا, اس نے 20 ارب کی سبسڈی دی. سب سے زیادہ شریف خاندان کو سبسڈی ملتی ہے, ان کو نوازا جاتا ہے. اور آگے جا کے مراد علی شاہ کے اوپر اگر آپ زیادہ پڑھیں گے پاکستانیوں, تو جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی, اس کو ہر پاکستانی پڑھ لے. اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو سندھ کا پیسہ تھا وہ کس کی جیب میں جا رہا تھا. یہ تمام کا تمام پیسہ زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا. یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے. آلریڈی مراد علی شاہ جو ہے وہ 3-4 ڈاکے بڑے بڑے جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی ہے, فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں اس کا ذکر ہے. جب وہ فائنانس منسٹر تھا تو یہ زرداری کی سہولت کاری کا کام نبھا رہا تھا, زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کر رہا تھا. اور ابھی اسی شوگر انکوائری میں بھی اس کا نام سامنے آیا ہے. میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ, اور کرنا بھی چاہیے, کہ آلریڈی 3 کیسز میں مراد علی شاہ کا نام تھا اور اس کے اندر بھی مراد علی شاہ کا نام ہے, تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کرتا رہے گا اور سندھ کے لوگوں کو یہ لوٹتا رہے گا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ یہ جو اپوزیشن والوں کے نعرے تھے کہ یہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوگا, یہ بڑا طاقتور مافیا ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ شریک جرم تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کے شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے, چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے. لیکن عمران خان اسی لیے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنا, سب سے پہلے یہ انہوں نے تو کبھی عوام کا نہیں سوچا. عمران خان نے سب سے پہلے کیا فیصلہ کیا کہ میں عوام کے پیسے کا تحفظ کروں گا, جنہوں نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہوا ہے ان کا احتساب کروں گا. اور یہ نیا پاکستان ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا. پاکستانی قوم کے پیسے کو اتنا بچایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں, اپنے ذاتی بنیگالہ کے گھر میں پرائم منسٹر عمران خان رہتے ہیں. اگر آپ ان کے جو شریف خاندان تھا ان کو دیکھے تو شریف خاندان کے 5 کیمپ آفیسز بھی, اپنا ذاتی رائیونڈ کا گھر بھی کیمپ آفس, نااہل ہونے کے بعد رائیونڈ کو پھر کیمپ آفس ڈکلیئر کیا جاتا ہے شہباز شریف کی طرف سے. طاقتور مافیا ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ شریک جرم تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کے شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں
کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے.